صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اس سے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے اور نیکی پر تکبر نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ جب دعا اور دوا دونوں اثر نہ کریں تو سمجھ لو کہ اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے۔ انسان کا اپنا نفس پر قابو پا لینا ہی سب سے بڑی فتح ہے۔ زبان کا وزن بہت کم ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ دشمن کو قابو میں کرنے کا بہترین طریقہ اسے اپنا احسان مند بنانا، جاہل کے سامنے خاموش رہنا علم کی بہترین زکوٰۃ ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو کیونکہ اس کا کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ انسان اپنے قول کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب بولتا ہے تو زہر ہوتا ہے۔ کسی کو اس کی عزت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو کیونکہ تم اس کے رب کو نہیں جانتے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان نہ کھونا کیونکہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت۔ بہترین سخاوت یہ ہے کہ ضرورت کے وقت کسی کی مدد کی جائے۔ نصیحت اگر تنہائی میں دی جائے تو وہ نصیحت ہے ورنہ وہ ذلت ہے۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور ہم سب یہاں کے مہمان ہیں۔ عقل مند بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو لیکن موت کی تمنا کبھی نہ کرو۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے سمجھو اس نے تجھے بچا لیا۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم دوسروں میں وہ عیب تلاش کرو جو تم میں خود موجود ہے۔ سخاوت سے انسان دشمنوں کے دلوں میں کر لیتا ہے۔ حق کے لیے لڑنا سیکھو کیونکہ حق چھینا جاتا ہے مانگا نہیں جاتا۔ جو تمہاری خاموشی نہ سمجھ سکے وہ تمہاری باتوں کو بھی نہیں سمجھے گا۔ کائنات ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ برے انسان کی صحبت سے بچو، وہ زہریلے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال کی حفاظت تم کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ جس کا اعتبار ایک بار ٹوٹ جائے اس پر دوبارہ بھروسہ کرنا نادانی ہے۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے سچ بول کر ہار جانا بہتر ہے۔ اپنے دشمن کو معاف کرنا سیکھو، اس سے تمہارا اپنا نفس بلند ہوگا۔ خوشی میں وعدہ نہ کرو اور غصے میں جواب نہ دو۔ دنیا کمانا گناہ نہیں، دنیا میں کھو جانا گناہ ہے۔ زندگی کا ہر سانس تمہیں موت کی طرف لے جا رہا ہے۔ ادب وہ زیور ہے جو انسان کو جانور سے ممتاز کرتا ہے۔ اگر کسی کا خوف آزمانا ہو تو اسے عزت دے کر دیکھو۔ اپنی زبان کو میٹھا رکھو کیونکہ اس سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آتے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے عیب جوئی میں مصروف کر دیتا ہے۔ آدھی رات کو اچانک پیاس لگنا عام طور پر جسم میں پانی کی کمی یا نمکین مصالحے دار کھانے کی علامت ہوتا ہے۔ بغیر وجہ دل گھبرانا عام طور پر ذہنی دباؤ یا نیند کی کمی کی علامت ہے۔ اچانک کسی کی یاد آ جانا عام طور پر لاشعور میں جڑے جذبات یا کسی واقعہ کی یاد کی علامت ہوتا ہے۔ سوتے وقت بار بار چونک جانا ذہنی دباؤ، خوف یا نیند کی بے ترتیبی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے رب اسے زمانے کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ محنت وہ چابی ہے جو کامیابی کی ہر دروازہ کھول دیتی ہے۔ جو تمہارے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے وہ دوسروں کے سامنے تمہاری بھی برائی کرے گا۔ تقدیر بدل جاتی ہے، بس تمہاری دعا میں اثر ہونا چاہیے۔